پاسبانوں کی خدمت میں آپ سب کو سلام۔ آج ہمارے ساتھ ایونجلسٹ لطیف بشیر ہیں جن کا تعلق FGA لاہور سے ہے۔ میں بردر سے ریکویسٹ کروں گی کہ وہ اپنی مسیحی زندگی کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں۔ جی، یسوع کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ ایسے میں ایونجلسٹ جو ہے النور ٹاؤن والٹن روڈ میں ایز اے ایونجلسٹ خدا کی خدمت کر رہا ہوں، اور میرا نام لطیف بشیر ہے، اور مجھے خدمت جو ہے تقریباً بچپن سے ہوں، تقریباً 25 سے 30 سال ہو گئے ہیں خدا کی خدمت میں۔ اور سب سے جو میرا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا اس کے اندر یہ تھا کہ جب خدا نے مجھے چوائس کیا تو خدا نے میرے والد صاحب کو نئی زندگی دی۔ ان کی زندگی، میرے والد صاحب جو ہیں وہ واپٹا میں ملازم ہیں، اور وہ پول سے گر گئے تھے اور انہیں ٹیٹنس ہو گئی۔ اس دوران خدا نے انہیں نئی زندگی دی جو میری زندگی کا ٹرنر پوائنٹ ہے، اور اس وقت سے میں خدا کی خدمت میں ہوتی۔ یہ 2004 کی بات ہے۔ بردر اپنی چرچ کی خدمت کے بارے میں بتائیں۔ جی، جو میری چرچ کے اندر خدمت ہے، ایز اے میں جنرل سیکرٹری بھی کام کر رہا ہوں، اور ایز اے ایونجلسٹ بھی خدا کی خدمت کر رہا ہوں۔ چرچ کے اندر جتنے بیماروں کے لیے پریئر ہوتی ہے وہ بھی میں ایوری سنڈے کرتا ہوں، اور خدا وہاں پر بہت سارے معجزات کرتا ہے۔ خدا نے مجھے کلام کی بھی برکت دے رکھی ہے، اور اس کے بعد خدا نے مجھے شفا کرنے کی جو ہے خدا کی قوت جو ہے وہ بھی مجھے بخش رکھی ہے۔ بردر اپنی چرچ کی ٹیسٹیمنی ہمارے ساتھ پلیز شیئر کریں۔ جی، ایک وقت تھا کہ ہمارا چرچ جو تھا وہ ہم سے چھن گیا، تو جو ہمارا گھر تھا ہم نے اس کے اوپر 3 سال جو ہے بغیر کسی چھت کے، یعنی کہ شامیانہ تمبو لگا کے وہاں پر ہم دریاں بچھا کے خدمت کرتے رہے۔ اس دوران خدا نے جو معجزہ کیا، خدا نے مجھے ایک رویا دی، اور اس کے اندر خدا نے رویا یہ دی کہ خدا نے کہا کہ میں آپ کو ایک چرچ دینا چاہتا ہوں۔ خدا نے وہ مجھے جس جگہ ہم نے چرچ بنانا تھا وہ خدا نے مجھے جگہ دکھائی۔ اس کے بعد خدا نے مجھے کہا کہ آپ اس جگہ پہ چرچ بناؤ۔ جب میں نے اپنی کلیسیا کے ساتھ، اپنے جو ہم خدمت بھائی ہیں ان کے ساتھ بات کو شیئر کیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارے پاس تو اتنے وسائل نہیں ہیں، اتنی رقم نہیں ہے کہ ہم جگہ کو خرید سکیں، تو یہ کیسے ممکن ہوگا۔ ہمارا تعلق جو ہے وہ FGA چرچ کے ساتھ ہے، جن کا ہیڈ آفس جو ہے وہ بہار کنی کے اندر ہے۔ تو جب ہم اس کالج کے اندر گئے تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں کچھ رقم پرووائڈ کی جائے تاکہ ہم چرچ کی جگہ لے سکیں، لیکن جن منصوبوں کو خدا مکمل کرنا چاہتا ہے ان کے لیے وہ خود وسائل پر کرتا ہے۔ تو جب ہم چرچ کے اندر تھے تو کرسمس کی عبادت ہو رہی تھی، میں نے پہلے یہ بھائیوں کو شیئر کر دیا تھا۔ تو کرسمس کی عبادت کے دوران جب میرے خادم نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنی رویا کو شیئر کرو، تو میں اس بات سے نہیں کھڑا ہوا تھا۔ جب میں کھڑا ہوا تو خدا کے پاک روح نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا، اور جب میں نے وہاں پر اسٹیج پر یہ کھڑے ہو کے بات کی کہ نیکسٹ ایئر کی جو کرسمس کی بات ہوگی وہ ہم چرچ کے اندر کریں گے، اور آپ بلیو کریں کہ جب لوگوں نے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے جگہ لے لی ہے، کیا آپ کے پاس چرچ موجود ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ پہلا جو چرچ جو ہم سے چھن گیا تھا وہ لوگوں نے بنایا تھا، اب جو یہ چرچ بنائے گا یہ خدا خود بنائے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے جگہ لے لی ہے، اور آپ اس بات پہ بلیو کریں کہ ہمارے پاس اس وقت 1 روپیہ بھی نہیں تھا۔ اور اس دوران پھر خدا نے کام کرنا شروع کر دیا، اور 1 ایئر کے اندر میں خود پریشان تھا کہ یہ خدا کیسے کرے گا۔ اور خدا جو ہے وہ ناممکن کو ممکن کر بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ خدا نے اس کے اندر جو ہے سب سے بڑا جو کام کیا، خدا نے جو ہے اس کے اندر جس سے ہم نے جگہ خریدنی تھی اس سے ہماری بات بھی نہیں ہوئی تھی، نہ ہم نے اس سے کوئی ڈیل کی تھی، لیکن خدا خود اس پر ظاہر ہو رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں نے چرچ کے لیے جگہ جو ہے صرف آپ کو دینی ہے، اور اس دوران پھر خدا نے خود ہمیں رقم پرووائڈ کی۔ جب نیکسٹ ہم کرسمس کی بات کر رہے تھے تو ہم چرچ کے اندر موجود تھے۔ یہ سارا عزت و جلال اس بادشاہ کے نام کو ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ ناممکن کو ممکن کر بدلنے کی قدرت رکھتا ہے۔ کیونکہ آپ اگر اس ٹیسٹمنی کو سن رہے ہیں، اس سے آپ یہ کریں کہ اگر دنیا کے اندر آپ بے شک سب سے غریب ہو سکتے ہیں، آپ کا دنیا کے اندر کوئی سہارا نہیں ہے، آپ کو کوئی جاننے والا نہیں ہے، لیکن آپ اس بات پہ بلیو رکھیں کہ آپ زندہ خدا کے ماننے والے ہیں۔ اگر آپ کو زندہ خدا کے جاننے والے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، اس پر بلیو رکھنے والے ہیں، تو سے ساری دنیا کی چیزیں آپ کی ہیں، اور خدا آپ کے لیے جو آپ کو کہتا ہے وہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ بائبل کا خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے، اور وہ انسان کو خود ڈھونڈتا ہے۔
جیسے کلام مقدس کے اندر لکھا ہے، اب لوکا کی انجیل اس کے جو ہے 19 باب کے اندر پڑھیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے۔ ہمارا خدا جو بائبل کا خدا ہے اس کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ خود انسانوں کو ڈھونڈتا ہے۔ اگر آپ جب خدا نے مجھے چرچ کی رویا دی تو خدا نے مجھے جو کلام مقدس میں سے جو رومیوں کلیسیا کے نام پلوس رسول کا خط ہے اس کا 4 باب اس کی 17 خدا نے مجھ پر ظاہر کری۔ وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ چنانچہ لکھا ہے کہ میں نے تجھے بہت سی قوموں کا باپ بنایا، اور اس خدا کے سامنے جس پر وہ ایمان لایا اور جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور جو چیزیں نہیں ہیں ان کو اس طرح بلا لیتا ہے کہ گویا وہ ہے۔ میرے عزیزو، ہمارا خدا جن چیزوں کا دنیا کے اندر وجود نہیں ہوتا، جن چیزوں کو ہم نہیں جانتے، جن چیزوں کو ہم نہیں دیکھا ہوا، خدا ان کو دنیا کے اندر اس طرح بڑھا دیتا ہے جو پہلے سے موجود ہیں۔ اور آپ بلیو کریں، جب خدا نے مجھے یہ چرچ کی رویا دی تو خدا نے 1 سال کے اندر اس منصوبے کو مکمل کیا، اور خدا نے وہ بے شک دنیا کے سامنے چرچ نہیں تھا، لیکن خدا نے ڈیورنگ دا 1 ایئر خدا نے اس زمین کو اس کو قائم کر دیا۔ پریز دا لارڈ۔ برادر لطیف، اپنی فیملی کے بارے میں کچھ بتائیں، آپ کی فیملی میں سے کون کون خدا کی خدمت میں؟ جی، میری مسز ہیں، وہ بھی وومن منسٹری کے اندر ہیں، خدمت کر رہی ہیں۔ میری بیٹی ہیں، میرے بیٹے ہیں، وہ چرچ کے اندر جو ہیں شانہ بشانہ خدا ان کے ساتھ چلتے ہیں، اور خدا نے مجھے بہت خوبصورت وفادار جو ہے فیملی دی ہے، بچے دیے ہوئے ہیں۔ میری مسز جو ہیں وہ خدا کے ساتھ بہت زیادہ وفاداری کے ساتھ چلتی ہیں۔ وومن منسٹری کے اندر ان کا بہت بڑا ایک کردار ہے۔ چرچ کے اندر بہت ساری بہنوں کو وہ ڈیلی پریئر جو ہے وہ چرچ کے اندر کرتی ہیں۔ پریز دا لارڈ۔ تھینک یو سو مچ کہ آپ پانی اسٹوڈیو میں آئے اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔